بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 386، باب ما تجب فیہ الشفعۃ وما لا تجب، جس میں شفع واجب ہوتا ہے وہ اور جن میں واجب نہیں ہوتا وہ، ان کا بیان۔ کیا مطلب؟ ان چیزوں کا بیان جن میں شفع ثابت ہوتا ہے اور جن میں شفع ثابت نہیں ہوتا۔ وجبہ ثبتہ کے معنی میں ہے۔ کن کن میں شفع ثابت ہے؟ شفع کی ایک بات ذہن میں رکھنا کہ عقار میں شفع ثابت ہے۔ عقار کس کو بولتے ہیں؟ غیر منقولہ جائیداد، زمین، کھیت، اسی طرح گھر وغیرہ وغیرہ۔ الشفاعۃ واجبۃ فی العقار، شفع واجب عقار میں، وان کان مما لا یقسم، اگرچہ کہ وہ ان چیزوں میں سے ہو جنہیں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تقسیم نہیں کیا جا سکتا وہ تو بعض مرتبہ زمین بالکل اتنی چھوٹی رہتی کہ اب تقسیم کرے تو وہ کام کے قابل نہیں رہتی۔ جیسے مثال کے طور پر بولی ہے، بولی کو تقسیم کیسا کر سکتے؟ بہت مشکل ہو جاتی۔ اسی طرح جو ہے کسی کا حمام ہے، قدیم زمانے میں حمام بنانے کا رواج تھا، آج کل کے بعد چھوٹے چھوٹے گھر آنے تھے، 25 گز کا گھر ہے سمجھو، اب اس کو کیا تقسیم کریں گے؟ کر سکتے کیا اس میں تقسیم؟ نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ وہ اتنا چھوٹا ہے لیکن اس کے باوجود بھی شفع حاصل ہے، اس کے باوجود بھی حاصل ہے کیونکہ وہ عقار ہے، یہ بولتے ہیں مسلم، اگرچہ کہ وہ ان چیزوں میں سے ہے جنہیں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ وقال الشافعی لا شفاعۃ فیما لا یقسم، اور شافعی نے کہا کوئی شفع نہیں ہے ان چیزوں میں جو تقسیم نہیں کیا جاتا، جو تقسیم نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام شافعی کا ایک اصول ہے، انہوں بولتے ہیں شفعے کے ملنے کی وجہ یا اس کا سبب تقسیم کی مشقت سے بچنا ہے۔ شفع جو ملتا ہے نا، انہوں شفع کس کو ملتا ہے؟ صرف شریک فی المبی کو شفع ملتا ہے بولتے ہیں۔ اب نیا آدمی اس کو جو ہے خرید کر اگر چلا گیا، نیا آدمی خرید کر آ گیا، چلا گیا نہیں، پرانا بیچ کر چلا جاتا، نیا آدمی خرید کر آ جاتا، آنے کے بعد انہیں کیا بولتا ہے بھائی؟ انہیں یہ بولتا ہے کہ پرانے شریک کو کہ میری جو ہے نا اس میں میرا کتنا حصہ ہے آپ تقسیم کر کے دے دو۔ تو تقسیم کی مشقت سے بچنے کے لیے، تقسیم کی شفع ہے۔ اب یہاں پر جو ہے حمام کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حمام کو تقسیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو شفع کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پرانا جو دونوں بھائی مل کے حمام میں شریک تھے، ایک بھائی جو بیچ کے چلا گیا تو دوسرا جو آدمی آئے گا خریدار، انہیں بھی جو ہے اس کی جگہ پہ استعمال کریں گا حمام، آدھا کر کے دو بول کے بولنے کی ضرورت تو نہیں پڑتی، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوتا، یہ امام شافعی بولنا چاہتے ہیں ایسا۔ وقال الشافعی، امام شافعی نے کہا کوئی شفع نہیں ان چیزوں میں جو تقسیم نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ شفع واجب ہوتا ہے دفعا لمؤونۃ القسمۃ، تقسیم کی مشقت کو دفع کرنے کے لیے، تقسیم کی، اور غیر منقسم چیزوں میں تقسیم ہوتی چ نہیں، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وہذا لا يتحقق فيما لا يقسم، اور یہ ثابت نہیں ہوتا ان چیزوں میں جو تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ ولنا قول علیہ السلام، ہماری دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ نے کیا فرمایا؟ الشفعۃ فی کل شیء عقار او ربع، شفع ہر چیز میں ہے، عقار ہو یا ربع ہو، ربع بولتے ہیں منزل کو، ربع کس بولتے ہیں بھائی؟ منزل کو، بنا ہوا گھر یا اوپر کا فلور جو بھی ہو، ہر چیز میں ہے، عقار ہو یا ربع ہو، الی غیر ذلک من العمومات، اس کے علاوہ عمومات میں سے، الی غیر ذلک من العمومات، عمومات میں سے اس کے علاوہ کی طرف، عمومات میں سے چاہے وہ عقار یا ربع یا کھیت کھلیان وغیرہ، ایسی عام چیزوں میں شفع ثابت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ آیا سمجھ میں؟ دوسری دلیل بھی ہے ہمارے پاس، عقلی دلیل تو مضبوط ہے۔ وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ سَبَبُ الْاِتِّصَالِ فِي الْمِلْكِ، امام شافعی نے شفعے کا جو سبب بنایا ہے تقسیم کی مشقت سے بچنا، وہ نہیں ہے، شفعے کا سبب ہے ملکیت میں اتصال رہنا، ملکیت میں اتصال رہنا۔ وہ اتصال تین قسم سے ہو سکتا ہے، شریک کا بھی ہو سکتا ہے، خلید کا بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ شریک تو ڈائریکٹ ملکیت میں گھسا ہوا رہتا، خلید جو ہے ملکیت میں گھسا ہوا نہیں رہتا لیکن حقوق میں، راستے میں پانی میں گھسا ہوا رہتا ہے، اور جار کیا رہتا ہے؟ چپکا ہوا رہتا ہے، متصل تو تینوں ہیں، تو لہذا ترتیب وار تینوں کو شفعے کا حق حاصل ہے، یہ اصل سبب ہے۔ والحکمت دفع ضرر سوء الجوار، اور جو حکمت ہے نا شفعے کی، وہ ہے پڑوسی کے تکلیف کی، پڑوسی کے برائی کی تکلیف کو دور کرنا ہے، برے پڑوسی کی تکلیف کو دور کرنا ہے، برے پڑوسی کی تکلیف کو دور کرنا ہے، یعنی کہ اچھا پڑوسی رہنا ہر کوئی چاہتا نا بھائی۔ آج کل جو ہے سلمز کا ریٹ کم رہتا اور جو ہے بڑے محلوں کا ریٹ زیادہ رہتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں کے پڑوسی اچھے رہتے ہیں کہ پڑوسی ذرا بدماش رہتے ہیں۔ وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ، ہاں پڑوسی کی نہیں، پڑوسی کی نہیں، پڑوس، بری پڑوس سے برے پڑوس کی کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے، لفظ آ رہا ہی نہیں وہ،
اور حکمت ہے برے پڑوس کے ضرر کو دور کرنا، علی ما مر، جیسا کہ گزر چکا ہے. وَإِنَّهُ يَنْتَظِمُ الْقِسْمَيْنِ مَا يُقْسَمُ وَمَا لَا يُقْسَمُ، اور یہ چیز بے شک شامل ہے دونوں قسموں کو، بے شک یہ چیز دونوں قسموں کو شامل ہے، تقسیم والی چیزوں میں بھی اور جو تقسیم نہیں کی جاتی ان میں بھی. جیسا گھر میں بھی جو ہے برا پڑوسی ہو سکتا ہے، آٹے میں وہ کیا آٹا برا چکی میں، یا اسی طرح پر جو ہے حمام میں یا چھوٹے گھر میں برا پڑوسی نہیں آ سکتا، بازو میں آ سکتا ہے. وہ الحمام، اور وہ حمام ہے جو تقسیم نہیں کی جانے والی چیزیں ہیں. والرحا، اور چکی. والبیر، اور کنواں. پر طریق، اور راستہ، راستے کی ملکیت رہتی، راستہ حقوق نہیں بلکہ باضابطہ ملکیت. ملکیت کا مطلب کیا ہے؟ ایک راستے کو دونوں مل کے خریدے، اب وہ آدمی اپنا وہ راستہ بیچنا چاہ رہا، اپنا وہ راستہ بیچنا چاہ رہا، اگرچہ وہ راستے کو تقسیم نہیں کر سکتے، بیچ میں سے کاٹے تو جو ہے وہ 3 فٹ کی گلی 1.5 فٹ کی ہو جاتی، 1.5 فٹ میں تو کوئی چل ہی نہیں سکتا نا. تب بھی جو ہے اس میں شفا حاصل ہے. ان بیچنا چاہ رہا تو کوئی نیا آدمی آگے نہیں خریدنا، بلکہ اس کا جو سب سے پہلے والا پڑوسی ہے انہیں حق رکھتا ہے خریدنے کا. ولا شفاعت فی العروض والسفن، اور کوئی شفا نہیں ہے سامان میں اور کشتیوں میں. سامان میں کشتیوں میں کا مطلب کیا ہے؟ سامان کو آدمی بیچنا چاہ رہا، پڑوسی بول رہا میں پڑوسی ہوں میرے کو دو پہلے، میں خریدنا چاہ رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح پر جو ہے کشتی، اچھا کشتیوں میں آج کل ایک نئی کشتیاں بھی، آج کل بہت زمانے سے ہے، کو ہاؤس بوٹ بولتے. اگر کوئی کشمیر کو گیا ہوا ہے تو انہیں دیکھ سکتا ہوں میں، اس کو دیکھا بھی ہوں، چڑھا بھی ہوں، اس میں تھوڑی دیر بیٹھا بھی ہوں. سمجھ میں آ گیا؟ اس کو بولتے ہیں ہاؤس بوٹ. وہ کشتی تو کشتی رہتی، پانی میں ٹھہری ہوئی رہتی، مگر وہ ہلتی نہ گلتی وہی رہتی، وہ وہی رہتی. اس واسطے اس میں شفے کا حق ہونا چاہیے. ایک ہاؤس بوٹ کے بعد دوسرا ہاؤس بوٹ رہتا تھوڑی فاصلے پر، بیچ میں جو ہے خالی پانی رہتا، تو وہ ہاؤس بوٹ والے کو کیا ہونا چاہیے بھائی؟ خریدنے کا حق ہونا چاہیے، کیونکہ وہ گھر کے درجے میں ہے. کیا کے درجے میں؟ وہ کشتی کے درجے میں نہیں. تو یہاں پر کشتی سے مراد کیا ہے؟ دیکھو یہ قول علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ لا شفاعت الا فی ربع او حائط، کوئی شفا نہیں ہے مگر منزل میں یا دیوار میں. دیوار سے مراد کیا ہے؟ 4 دیواری. 4 دیواری بولے تو باغ وغیرہ چاروں طرف سے گھرا ہوا رہتا ہے، یا کھلی زمین. ربع بولے تو بنی ہوئی منزل، اس میں شفا ہے. وہ حجت علی مالک، امام مالک کے خلاف یہ حجت ہے، فی ایجابها فی السفن، ان کے واجب کرنے میں، سفن کے بارے میں، اس کے واجب کرنے میں، یعنی شفا کو کشتیوں میں واجب کرتے ہیں امام مالک. کیا بولتے ہیں؟ کشتیوں میں واجب کرتے ہیں. ہاؤس بوٹ دیکھے ہوں گے انہوں، ہو سکتا ہاؤس بوٹ جو ہے مختلف جگہوں میں ہے دنیا میں، ہندوستان میں جو کیرلا میں ہے اور کشمیر میں ہے. کیرلا کا تو میں نے دیکھا، کشمیر کا دیکھا. اگر ہاؤس بوٹ کی تصویر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میرے گھر میں ہے، آگے دیکھ لے سکتے. دیکھے تم ہی دیکھ شاید نا آیا نام نظر نظر آئے. ولی ان شفاعت، اس کے لیے تھوڑی سمجھداری ہونا پڑتا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے پوچھنا پڑتا ہے. پوچھے تو بولتا آدمی ہاں یہ وہ ہے بول کے. ولی ان شفاعت انما وجبت بدفع ضرر سوء الجوار، اور ولی ان شفاعت اوپر دلیل دیا نا بھائی، اور اس لیے کہ شفاعت واجب ہوا ہے برے پڑوس کے ضرر کو دور کرنے کے لیے، علی الدوامی، ثابت رہنے پر. دوامی طور پر جو برا پڑوسی ہے نا اس کے ضرر کو دور کرنے کے لیے. کشتی دوامی طور پر ایک جگہ ٹھہرتی نہیں، چلتے رہتی، تو وہاں پر کون پڑوسی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اب بس میں کوئی شفا پوچھ سکتا؟ کیا نہیں پوچھ سکتا، بس چلتے رہتی. کشتی کا معاملہ ویسے ہی ہے. والملک فی المنقول لا یدوم، منقول میں جو ملک ہے وہ باقی رہنے والی نہیں ہے. منقول میں جو ملکیت ہے یعنی وہ منقول چیز جو ہے آگے بڑھتے رہتی ہے. حسب دوامی فی العقار، اس کے باقی رہنے کے حساب سے عقار میں. عقار میں جیسے بقا ہے منقول میں ویسا بقا نہیں ہے. فلا یلحق به، لہذا اس کو اس کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا. یعنی شفا صرف عقار میں ہوگا، منقولہ چیزوں میں نہیں ہوگا. شروع سے بولتے آ رہے ہیں پر یہ بات. اچھا صاحب، وفی بعض نسخ المختصر، مختصر معنی قدوری، اور قدوری کے بعض نسخوں میں یہ الفاظ ہے کہتے ہیں آگے کے. یہاں پہ تو ولا شفاعت لکھا ہوا ہے نا، قدوری کے بعض نسخوں میں یہ ہے ولا شفاعت فی البناء والنخل اذا بیعت دون العرصہ، اور کوئی شفاعت نہیں ہے عمارت میں اور کھجوروں کے درختوں میں جب وہ بیچا جائے نہ کہ سطح. کیا مطلب؟ عمارت بیچے ہو تو خالی اوپر کا ملبہ بیچے، اس میں کوئی شفا نہیں ہے اگر خالی ملبہ بیچ دیا گیا ہے تو. اسی طرح وہ خالی کھجور کے درختاں بیچا، اس میں بھی شفا نہیں ہے بغیر سطح کے، بغیر زمین کے صرف عمارت بیچا تو کوئی شفا نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ دون العرصہ نہیں کہ نہ کہ سطح. وہ صحیح، یہی صحیح ہے، یہ صحیح ہے. یہ عبارت تو انہوں جو نسخہ لیے تھے اس میں نہیں تھی،
لیکن کسی اور نسخے میں وہ بھی نقل کر کے بول دیے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو ہے عمارت میں کوئی شفا نہیں ہے، عمارت میں تو خالی ملبے میں، سمجھ میں آ گیا نا، زمین کے ساتھ جو عمارت ہے اس میں شفا ہے، یہی صحیح ہے جو کہ مذکور ہے اصل میں، لِأَنَّهُ لَا قَرَارَ لَهُ فَكَانَ نَقْلِيًا، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، اس کے کوئی ثابت رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، لہذا وہ منقولہ چیز میں آ جاتا، وہ منقولہ چیز میں آ جاتا۔ مثال کے طور پر آپ اپنا گھر توڑنا چاہ رہے ہیں، توڑنے کے واسطے کسی کو آگے بات کر لیے، انہیں ملبہ لے کے جاتا ہوں بول کے وعدہ کر لیا پیسوں میں، یعنی خرید کے جا رہا، تو پڑوسی بول سکتا ہے اس کو کیوں دے رہے بھائی، میرے کو دینا ہو۔ آج کل ملبہ، وہ تو ملبہ اٹھانا ایک مصیبت ہے، پہلے کیا رہتا تھا، باضابطہ اس کی ناٹیں رہتی تھی اور اس کے جو ہے شیٹا رہتے تھے، وہ سب کام آنے والی چیزیں رہتی تھی، ہر کوئی خریدار خواہش مند رہتا تھا، کوئی چیز کام نہیں آتی آج کل کے ملبے میں، وہ اٹھانا ہی بڑی مصیبت۔ بڑے بڑے گھر ہوتے نا، ایک جگہ میں ایک گھر توڑتا ہوا دیکھا، 4-5 منزلہ ہے، تقریباً 6-8 مہینے سے توڑتا رہا انہیں، خالی کتنا خرچہ کرا توڑنے میں، سلنڈر لاتا تھا وہ کٹنگ کے، بڑے بڑے سلنڈر لا کے، وہ ایک ایک سلنڈر جو ہے 12-15 کا رہتا، توڑنے میں کم سے کم میں سمجھتا ہوں 25 سے 30 لاکھ روپے خالی خرچ کرا، بڑے بڑے گاڑیاں آتے تھے، وہ بم نہیں لگا سکتے، آجو بازو دوسرے گھر ہیں تو بہت احتیاط سے توڑتے توڑتے بڑی مصیبت ہوئی۔ بہرحال فکانا نقلیاً، تو وہ نقلی چیز ہوگی، وہذا بخلاف العلم، ہاں یہ برخلاف جو ہے اوپر کی منزل کے، علم اور سفل عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، اس زمانے میں 3-3 4-4 منزل ڈالنے کا رواج نہیں تھا، 2 منزل کا رواج تھا، نیچے گھر اوپر جو ہے چھت، اوپر والا بھی گھر، تو آدمی کیا کرتا تھا، نیچے کا گھر جو ہے خود رہ جاتا تھا، اوپر کا گھر بیچ دیتا تھا، آج کل تو بہت چل رہا ہے، آج کل تو فلور اوپر چلے آ رہے ہیں، تو اب یہ بولے ہیں جب اوپر مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی جو ہے صرف چھت، وہ کیا بولتے ہیں، صرف ملبہ اگر بیچا ہے، صرف ملبہ بیچا ہے، یا جو ہے تعمیر بیچا، گھر نہیں بیچا، جزاک اللہ، کیا بیچا بھائی، گھر نہیں بیچا، بغیر عرصے کے صرف جو ہے دیواریں وغیرہ بیچا، تو اس کا شفا نہیں ہے بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کی منزل بیچے تو بھی شفا نہیں ہونا چاہیے، یہ سمجھ میں آتا نا بھائی، اوپر کی منزل بیچے تو بھی شفا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں اس میں شفا ہے، اس میں شفا ہے، مثال کے طور اوپر کے اوپر جو ہے 2 فلیٹ ہے سمجھو، یہ آدمی بیچنا چاہ رہا، تو بازو والا خریدار خریدی کا حق رکھتا ہے، کیوں رکھتا ہے کہ وہاں پر خالی دیواریں نہیں رہتی، اس سے پہلے مسئلہ آ چکا نا، اپن کس میں پڑھے تھے، وہ 40 میں پڑھے تھے، خالی دیواریں نہیں رہتی، وہ دیوار کے ساتھ جو ہے نیچے کی سطح بھی شمار کر لیتے ہیں، وہ سطح کے ساتھ دیواریں اوپر کا چھت ملا کے بیچتا ہے، تو اس کو شفا ہوتا ہے، اس کو شفا ہوتا ہے۔ اب مان لو بازو بازو نہیں ہے، نیچے والا آدمی جو ہے اپنا گھر بنایا، اوپر بھی بنایا، اوپر کا بیچ دیا، نیچے نہیں رہ رہا، اور اوپر والا کسی اور کو بیچنا چاہ رہا، اوپر والا بیچنا چاہ رہا، تو اس وقت جو ہے نیچے والے کو شفا حاصل ہے، اس کے شفا حاصل ہونے کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ اگر اس کا راستہ اس کی سڑیاں اس میں سے جا رہا ہے تو انہوں خلید ہونے کے ناطے خرید سکتا ہے، اگر سڑیاں اس میں سے نہیں جا رہے، سڑیاں بازو سے جا رہے ہیں، بالکل ادھر سے اس کے گھر سے ہوتے ہوئے نہیں جا رہا، تب بھی پڑوسی ہونے کے ناطے شفا لے سکتا ہے، تب بھی آیا سمجھ میں، تو اوپر جو ہے صرف وہ دیواریں اور چھت نہیں بولی جائیں گے، بلکہ اس کو عرصے کے ساتھ یعنی سطح کے ساتھ جو ہے دیواریں وغیرہ بیچ رہا ہے بولیں گے، اور ویسے بھی نہیں بیچ سکتا، ویسا نہیں رہے تو خالی جو ہے اوپر کا حصہ نہیں بیچ سکتا، دیوار چھت رہنا، تو وہ سطح کے ساتھ دیوار چھت ملا کے شمار کرتے اس کو، اور یہ برخلاف اوپر کی منزل کے، اس حیثیت سے کہ وہ شفیع کا مستحق ہوتا ہے، وَيُسْتَحَقُّ بِهِ الشُّفَاعَ، اور اس سے شفیع کا استحقاق ہوتا ہے سفل میں، کس میں ہوتا ہے شفیع کا استحقاق، سفل میں، نیچے والے کو ہوتا ہے، اذا لم يكن طریق العلم فیہ، جبکہ نہ ہو، لم يكن طریق العلم فیہ، جبکہ نہ ہو علم کا طریقہ اس میں، لأنه بما له من حق القرار، اس لیے کہ وہ اس چیز میں سے ہے جو قرار کے حق میں سے ہے، التحق بالعقار، تو ملتا ہے عقار کے ساتھ، یہاں پر یہ کیوں حاصل ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے قرار ہے نا، ٹھہرا ہوا ہے، وہ اس کو منتقل نہیں کر سکتے، تو قرار رہنے کی وجہ سے انہیں عقار سے ملحق ہے، اگر ان ٹھہرا ہوا نہیں رہتا، انہیں بھی کشتی کی طرح ہوتا تھا، لیکن اس کو چلے آ سکتے تھے یا اس کو منتقل کر کے ہٹا لے سکتے تھے، تو اس کو جو ہے شفا باقی نہیں ہوتا تھا۔ وآخر دعوانا